السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کو لیے ویڈیو کا ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ہٹ کے ہے۔ یہ ٹاپک ہے ہاتھ اور پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا، سویٹنگ، ہائپر ہائڈروسس ان ہینڈ اور ہینڈ فوٹ۔ ہاتھوں اور پسینوں میں زیادہ پسینہ آنا یہ بہت ہی مسئلہ ہے، بہت ہی مشکل دقت پیدا کرتا ہے۔ آئے ہم آج اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور آپ کو ساری بات بتاتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کے کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا، آج ہم ایک عام لیکن بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے، جو ہاتھوں اور پیروں میں زیادہ پسینہ آنا، جسے طبی زبان میں ہائپر ہائڈروسس کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہ صرف روزمرہ زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے بلکہ آپ کے اعتماد کو بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے اسباب، علامات اور علاج کے طریقے۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہائپر ہائڈروسس یعنی ہاتھ اور پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کون سی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں پسینے کے غدود ضرورت سے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں اکثر اس سے مسئلے سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اور پاؤں کے اندر زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ غدود پسینہ زیادہ پیدا کرنے والے زیادہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں کے اندر زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نوجوانوں کے اندر زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کا نوجوانوں کے ساتھ، ہارمون کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اس وجہ سے یہ نوجوانوں میں زیادہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کے اسباب، وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں۔ دماغ کے سگنلز کی خرابی، یعنی دماغ جو سگنلز دے رہا ہوتا ہے مختلف غدود کو کہ وہ کس طرح ورک کریں، زیادہ کریں، تھوڑا کریں، نارمل کریں، تو اس سگنل کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ دماغ پسینے کے غدود کو زیادہ فعال کر دیتا ہے، یعنی اس کو تیز ورک کرنا شروع کروا دیتا ہے۔ جب وہ غدود پسینے کا زیادہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر یہ پھر مسئلہ بنتا ہے کہ وہ پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں کے اندر۔ جینیاتی عوامل، اگر خاندان میں کسی کو یہ مسئلہ ہو تو اس کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، چونکہ یہ جینیٹک ڈیزیز بھی ہے۔ موروثی طور پر بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ پیچھے آپ کے دودیال میں یا ننیال میں یہ بیماری تھی تو آپ کو یہ چمٹ گئی، آ کے آپ کے اوپر یہ مسلط ہو گئی۔ جذباتی دباؤ یا پریشانی، اس مریض کو جذباتی دباؤ یا پریشانی میں زیادہ دیر تک، لمبا عرصہ تک اگر یہ رہتا ہے تو اس کو یہ پرابلم آ سکتی ہے، چونکہ یہ ہارمونک ڈسٹربنس جب ہوتی ہے تو پھر یہ غدود جو ہیں زیادہ فعال ہو کر زیادہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، جس سے یہ پسینے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ یا گھبراہٹ اس مسئلے کو بڑھا سکتی ہے۔ دیگر بیماریوں کا اثر، دوسری بیماریاں بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، جیسے شوگر ہو گیا، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو گیا، یا دیگر ہارمونی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں کے اندر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ہارمون جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج۔ گھریلو علاج اس کا یہ ہے کہ آپ ٹی بیگز یا کارن فلور یعنی مکئی کا آٹا جو ہے، اس سے ہاتھ اور پاؤں کو صاف کریں، اس کو اچھی طرح اس کے اوپر ملنا شروع کر دیں، مل کے اس کو صاف کریں، وہ پسینہ جو ہے وہ اس سے خشک ہو جائے گا، جس سے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر 10 منٹ تک اپنے ہاتھوں کو بھگوئیں، چونکہ جب آپ نیم گرم پانی کے اندر پانی ڈال کے 10 منٹ تک ہاتھوں کو بھگوئیں گے تو جو آپ کے پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہیں ان کے جو منہ کھلے ہوئے ہیں، زیادہ پسینہ آ رہا ہے، وہ بند ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کریم وغیرہ اس معاملے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی علاج اس کا کامیاب علاج ہے، بہترین علاج ہے، وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
وہ ہے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے سلیشیا. یہ 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے. صبح و شام آپ نے 3 قطرے اس کے پانی کے اندر ڈال کے اس مریض کو استعمال کروانا شروع کر دینا ہے. ہاتھوں اور پاؤں کا پسینہ اس سے بہت جلد کور ہو جائے گا. کلکیریا کارا بھی آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے اور یہ بھی آپ نے 3 قطرے صبح 3 قطرے شام یہ آپ نے دینی شروع کر دینی ہے. اور سلیشیا اور کلکیریا کارب آپ نے اکٹھی نہیں دینی, وقفے سے دینی ہے. جب سلیشیا دینی ہے تو اس وقت آپ نے کلکیریا نہیں دینی, جب کلکیریا دینی ہے تو اس وقت آپ نے سلیشیا استعمال نہیں کرنا. سیپیا بھی آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے اور صبح و شام اس کے آپ نے 3 قطرے مریض کو دینے شروع کر دینے ہیں. سلفر آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے. صبح 5 قطرے اس کے آپ نے صرف ایک دفعہ نہار دیا کرنے, دن کے اندر صرف ایک دفعہ صبح نہار. سلفر 200 طاقت. اس کے بعد ہے گریفائٹس آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے. صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے مریض کو دینے شروع کر دیں. انشاءاللہ مریض جو ہے آپ کا مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا, شفا یاب ہو جائے گا. ہاتھوں اور پاؤں کا پسینے کا جو مسئلہ ہے اس کا بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانی ہے. پریکٹیکل لائف کے اندر آپ نے تبدیلی لانی ہے. ہلکے اور سوتی کپڑے پہنے, روزانہ 2 بار ہاتھ دھونا اور خشک رکھنا, مسالہ دار اور کیفیت والے کھانے سے پرہیز کریں. یہ آپ کی پرہیز ہے, یہ آپ نے کرنی ہے. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ